ولا تقولن، اور آپ ہرگز نہ کہیں، لشیء کسی چیز کے بارے میں، انی فاعل بے شک میں کرنے والا ہوں، ذالک اس کو، غدن کل، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہیں کہ اگر اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ ساتھ میں ضرور کہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور آپ اپنے رب کو یاد کریں، اذا نسیتا جب آپ بھول جائیں۔ دیکھیں بھولنا جو ہے یہ عیب کی بات نہیں ہے، اس سے ایمان پہ کوئی زد نہیں پڑتی۔ انبیاء بھی بھولے ہیں، فنسی آدم، حضرت آدم بھولے، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے اور 2 رکعت پڑھائی اور سلام پھیر دیا، پیچھے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر جیسے صحابہ بھی کھڑے تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو جس وقت سلام پھیر دیا اس وقت تک نماز کے اندر سلام دعا وغیرہ کی گنجائش تھی۔ کوئی آدمی نماز پڑھتا تو دوسرا آ کے سلام کرتا تو یہ نماز کے اندر سے جواب دیتا تھا، وعلیکم السلام۔ اور کوئی آتا اور پوچھتا کتنی رکعت ہوئی ہیں تو یہ بتا دیتا تھا کہ اتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ تو ایک صحابی تھے خرباق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام جو ہے وہ نام تو یہ تھا اصل، لیکن جو مشہور تھے وہ ذوالجدین کے نام سے مشہور تھے، ذوالشمالین کے نام سے بھی مشہور تھے۔ تو انہوں نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، ہے اللہ کے نبی نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نہیں نماز تو پوری پڑھی ہے۔ تو یہ کہنے لگے نہیں آج آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، ویسے ہم 4 پڑھتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقی صحابہ سے پوچھا کیا یہ صحابی جو ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ذوالجدین جو ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ صحابہ نے فرمایا کہ جی بالکل آج ہم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما انا بشر، بے شک میں بشر ہوں، انسا کما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھولتے تھے، فذکرونی، جب وہ بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو۔ تو اس وجہ سے یہ بھولنا جو ہے یہ نبوت کے خلاف بھی نہیں ہے، ہر شخص بھول جاتا ہے۔ بسا اوقات انسان پورا قرآن کریم سنا دیتا ہے لیکن آخری 10 سورتوں میں جا کے بھول جاتا ہے، تو اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کرو، اذا نسیتا جس وقت آپ بھول جائیں۔ یہ تو اس کی تفسیر وغیرہ ہے۔ ایک بات میں نے اکابر سے دیکھی ہے، اکابر میں دیکھی ہے، وہ یہ کہ جب وہ کوئی بات بیان کر رہے ہوں بھول جائیں تو وہ فوراً کہتے ہیں اللہ اکبر یا استغفر اللہ ربی۔ ان کا عمل بھی اسی آیت سے ہے، وہ اسی سے استدلال کرتے ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب آپ بھول جائیں نا اپنے رب کو یاد کریں، جب آپ بھول جائیں گے اللہ اکبر کہیں گے تو انشاءاللہ وہ بات آپ کے ذہن میں فوراً آ جائے گی۔ وَقُلْ، اور آپ کہہ دیجئے عسا، قریب ہے کہ ان یہدینی ربی، یہ کہ رہنمائی کرے میرا رب، لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا،
اس سے زیادہ قریب بھلائی میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو یہ ابھی ایک نشانی اپنی دکھائی ہے. تم نے مجھ سے سوالات کیے تھے، اللہ نے مجھے ان کے جوابات بتا دیے. اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری نشانیاں بھی ظاہر کرے گا. اللہ ان نشانیوں کے ذریعے سے میری تائید و تصدیق کرے گا. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ، اور وہ ٹھہرے غار میں 300 سال. سنینا 300 سال. وَازْدَادُوا 9، اور انہیں زیادہ کیے 9، یعنی 309 سال. یہ جو 309 سال ہیں یہ قمری لحاظ سے ہیں، کیونکہ چاند کے لحاظ سے سال 10 دن جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، اور 35-36 سال کے بعد جو ہے وہ 1 سال کا فرق پڑتا ہے شمسی اعتبار سے. یہی وجہ ہے کہ زکوٰۃ کے بارے میں حکم ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ چاند کے حساب سے دو، سورج کے حساب سے نہ دو. شریعت کے بہت سارے احکامات ہیں جو چاند کے ساتھ متعلق ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو سورج کے ساتھ متعلق ہیں. مثلا نماز ہے، اب یہ سورج کے ساتھ متعلق ہے، اور زکوٰۃ دینی ہے یا روزے رکھنے ہیں تو یہ چاند کے ساتھ متعلق ہے. تو اس وجہ سے فرمایا زکوٰۃ جو ہے وہ چاند کے حساب سے دو، سورج کے حساب سے نہ دو. قل کہہ دیجئے اللہ عالم، والا خوب جانتا ہے بما لبثوا، جتنا وہ ٹھہرے. لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں کا غیب بھی اور زمین کا بھی. ابصر بھی، کیسا ہی دیکھنے والا ہے، واسمع، اور کیسا ہی اچھا سننے والا ہے. ما لہم بھی، ما لہم من دونہ، نہیں ہے ان کے لیے اس کے علاوہ، من ولی، کوئی حمایتی، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور نہیں شریک ٹھہراتا اللہ اپنے حکم میں کسی ایک کو. تو اس وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ کے ساتھ کوئی بادشاہت میں شریک نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے، نہ صفات میں ہے، اور نہ افعال میں ہے. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرک باللہ، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ قسم اٹھائی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا. اس مسئلے کو سمجھ لیں. آج ہمارے معاشرے میں یہی بات ہے، اب قسم اٹھائی جاتی ہے کس کی؟ میں نبی کی قسم اٹھاتی ہوں، اور میں اپنے بچے کی قسم اٹھاتی ہوں. میں فلاں کی قسم اٹھاتی ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک باللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی قسم اٹھائی فقد اشرک باللہ، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا. تو اس وجہ سے قسم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی ہے، باقی کسی چیز کی کوئی قسم نہیں ہے. تو اس وجہ سے شرک سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. وَاتْلُو، اور آپ تلاوت کیجئے ما اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، من کتاب ربک، تیرے رب کی کتاب میں سے. لا مبدل لکلماتی،
کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے اس کے فیصلوں کو. وَلَن تَجِدَ اور تو نہیں پائے گا من دونہ اس کے علاوہ ملتحدا کوئی جائے پناہ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ آپ روکے رکھے اپنے آپ کو مع الذین ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم جو اپنے رب کو پکارتے ہیں بالغداۃ والعشی صبح و شام. اس طرح کی ایک آیت جو ہے وہ قرآن کریم میں دوسری جگہ بھی ہے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. تفسیروں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے آپ کے پاس مشرکین مکہ کا ایک وفد آیا. جس وفد کے اندر ہر قبیلے کے افراد تھے، ہر قبیلے کا فرد تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا، تعجب بھی ہوا اور خوش بھی ہوئے. خوش اس وجہ سے ہوئے کہ آج موقع مل گیا ان کو دعوت دینے کا. تعجب اس وجہ سے ہوا کہ میں آگے پیچھے ان کے پیچھے جاتا تھا، یہ بھاگتے تھے اور آج خود آ رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اس وقت غریب صحابہ جیسے حضرت یاسر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیٹھے ہوئے تھے. مشرکین نے مکہ کے جو لوگ آئے تھے ان کے ایک نمائندہ تھا عجینہ بن حسن. اس نے یہ بات کی، اس نے کہا دیکھو ہم آپ کی بات سننے کے لیے، آپ ہمیں جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں تو جانتا ہوں. فرمایا ہم آپ کی بات سننے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے ہم آپ کی بات اس وقت سنیں گے جب آپ اپنی مجلس سے ان غریب لوگوں کو اٹھائیں گے، کیونکہ یہ ہماری توہین ہے کہ ہم ان غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. حالانکہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صحابہ کو اٹھا لیتے تو یہ جائز بھی تھا شرعی طور پر، کیونکہ استاد جو ہے وہ شاگرد کو اٹھا سکتا ہے. پیر جو ہے وہ مرید کو اٹھا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ استاد اور یہ پیر وغیرہ ان کی تو کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھا سکتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات بھی نہ آتی کہ یہ حقیر لوگ ہیں، کیونکہ نبی ہو اور ذہن میں یہ بات ہو، یہ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتاری وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. فرمایا چھوڑو ان کو، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. بیٹھتے ہیں تو ان کے ساتھ ہی بیٹھیں، نہیں تو مرضی ہے جیسا کریں. اگر جی چاہتے ہیں ان کا ایمان لے آئے، نہیں چاہتا تو نہ لائے نا. فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ آپ روکے رکھے اپنے آپ کو مع الذین ان لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام. صبح و شام کے علماء نے دو مطلب لکھے ہیں. نمبر ایک، صبح بھی اور شام بھی، یعنی دن کے شروع میں بھی اور دن کے آخر میں بھی. اور ایک یہ کہ صبح و شام یہ کنایا ہے ہر وقت سے، جیسے ہمارے ہاں بولا بھی جاتا ہے
ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے، تو کیا کر رہے تھے؟ پر یار صبح سے شام تک مصروف تھا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صبح مصروف تھا، دن کو آرام سکون سے لیٹا رہا اور شام کو پھر مصروف ہو گیا۔ صبح و شام یہ کنایا ہے ہر وقت سے، سارا دن مراد ہے۔ فرمایا یدعون ربہم، وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح و شام ہر وقت، یریدون وجہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، ولا تعد عیناک عنہم، اور نہ ہٹیں آپ کی نگاہیں ان سے، ترید، تاکہ آپ ارادہ کریں، زینت الحیات الدنیا، دنیا کی زیب و زینت کا، ولا تطع، دنیا کی زیب و زینت سے مراد یعنی بڑے لوگ آ گئے ہیں چلو ان سے بات کر لیں، ایسا نہیں، ولا تطع، اور آپ اطاعت نہ کرنا، نہ ماننا، من ان لوگوں کی، اغفلنا قلبہ، کہ ہم نے غافل کر دیا ہے ان کے دل کو، عن ذکرنا، اپنے ذکر سے، واتبع ہوا، اور انہوں نے خواہشات نفس کو کی اتباع کی ہے، وکان امرہ فرطا، اور ان کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، وقل، اور آپ کہہ دیجئے، الحق من ربکم، حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، پس جو شخص چاہے وہ ایمان لے آئے، جو شخص چاہے نہ ایمان لائے، انکار کر دے، لیکن جو ایمان لائے گا وہ جنت میں جائے گا، جو ایمان نہیں لائے گا تو وہ جہنم میں جائے گا، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ نے اختیار دیا ہے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے تو ایمان لے آئے، جو نہیں چاہتا تو انکار کرے۔ انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کیا ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، نارن، آگ کو، احاط بہم سرادقها، گھیر لیں گے ان کو اس آگ کے پردے، اس آگ کے ارد گرد، گویا یوں سمجھ لیں جیسے ہمارے کمرے کی دیواریں ہیں تو ارد گرد آگ کی کناتیں ہوں گی۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر آپ مدد طلب کریں گے، يُغَاثُوا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اگر وہ مدد طلب کریں گے، يُغَاثُوا بِمَاءٍ، تو ان کی مدد کی جائے گی پانی کے ساتھ، کالمہل، جیسا کہ تل چھٹ ہوتا ہے، یشوی الوجوہ، وہ ان کے چہروں کو بھون دے گا، یعنی جہنم میں جب یہ لوگ جائیں گے اور ان کو پیاس لگے گی تو پیاس جس وقت لگے گی تو ان کو پانی دیا جائے گا تل چھٹ کی طرح، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کوئی تیل وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے نیچے جو گندگی بیٹھی ہوتی ہے سیاسی، اسے تل چھٹ کہتے ہیں، تو ایسا ان کو پانی دیا جائے گا اور وہ بہت گرم ہوگا، یہاں تک کہ آتا ہے کہ وہ اس کو پئیں گے تو ان کی آنتیں جو ہیں وہ پخانے کے راستے سے باہر چلی جائیں گی۔ اور یہ پانی ایسا ہوگا جو ان کے چہروں کو بھون کے رکھ دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پانی ایسا ہوگا کہ اگر اس کو کسی سمندر کے اندر صرف ایک قطرہ گرا دیا جائے تو ایک قطرے کی وجہ سے وہ سارا پانی ایسا ہی بن جائے۔ فرمایا اگر اتنی بدبو ہوگی
اگر ایک قطرہ بیر دنیا میں اس کا رکھ دیا جائے تو تمام کی تمام مخلوق ختم ہو جائے۔ فرمایا بئس الشراب، بہت ہی برا پانی ہوگا، وساءت مرتفقہ، اور برا ہوگا ان کا آرام۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، جن کے عقائد ٹھیک ہوئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، سنت کے مطابق اعمال کیے، انا، بے شک ہم، لا نضیع، ضائع نہیں کریں گے، اجر کو، من احسن عملا، جو اچھے اعمال کرے گا۔ اولئک لہم، یہی لوگ ہیں ان کے لیے، جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، باغات ہوں گے رہنے کے لیے، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، یحلون فیہا، پہنائے جائیں گے جنت میں، من اساور، کنگن، من ذہب، سونے کے، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا، اور وہ پہنائے جائیں گے کپڑے، خضراً، سبز رنگ کے، من سندس، باریک ریشم کے، وَإِسْتَبْرَقٍ، اور موٹے ریشم کے، مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے ان باغوں میں، نعم الثواب، بہت اچھا ہے بدلہ ان کا، وحسنت مرتفقہ، اور اچھا ہے ان کا آرام۔ فرمایا متکئین فیہا علی الارائک، تکیے لگائے ہوئے ہوں گے علی الارائک، ان باغوں میں آرام کردہ کرسیوں پر، نعم الثواب، بہت اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور اچھا ہے آرام ان کا۔ دیکھیں یہاں پر کچھ مسئلے ہیں، وہ بھی سمجھ لیں۔ فرمایا یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہ پہنائے جائیں گے وہاں پر کنگن جو ہے وہ سونے کے، اور ایک دوسری جگہ ہے وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور وہ کنگن پہنائے جائیں گے چاندی کے۔ اب کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اختیار دے گا، تم چاہتے ہو تو سونے کے کنگن پہن لو، چاہتے ہو تو چاندی کے، لیکن یہ اختیار آخرت میں ہے، دنیا میں نہیں ہے۔ کیوں؟ مرد کے لیے دنیا میں سونا وغیرہ یہ پہننا یہ بالکل حرام ہے، سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ گھڑی کا جو چین ہوتا ہے، اگر یہ لوہے یا سٹیل کا ہو تو مرد کے لیے اس کا پہننا مکروہ ہے، نماز ہو جائے گی اس حالت میں، لیکن ایسا کرنا اس کے لیے مکروہ ہے۔ ہاں، اس کا جو چین ہے یہ اگر چمڑے کا ہو تو پھر ایسی گھڑی پہننا اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طریقے سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ دیکھیں چاندی کی انگوٹھی یہ مرد کے لیے جائز ہے بشرطے کہ 4.5 ماشے سے کم ہو، اور نگینہ جس کا بھی ہو وہ پہن سکتا ہے۔
یہ مردوں کا مسئلہ تھا، اور عورتوں کے لیے لوہا، تانبا وغیرہ اس کی انگوٹھی پہننا یہ جائز نہیں ہے۔ باقی ہار وغیرہ ہو گیا اور زیورات ہو گئے، چاہے وہ سونے کے ہیں، چاندی کے ہیں، جس دھات کے بھی ہیں، زیورات جو ہیں یہ عورتوں کے لیے جس دھات کے بھی ہیں یہ جائز ہیں، لیکن لوہا، تانبا وغیرہ ایسی جو چیزیں ہیں ان کی انگوٹھیاں عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہیں۔ یہ ایسے مسئلے ہیں کہ جن کا ہم لوگ خیال نہیں کرتے، تو لہذا ان مسئلوں کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ریشم، جو خالص ریشم ہوتا ہے، یہ بھی مردوں کے لیے جو ہے وہ دنیا میں پہننا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، آخرت میں جائز ہوگا۔ تو ان مسائل کو یہاں پہ سمجھ لیں۔ فرمایا نعم الثواب، بہت اچھا بدلہ ہے، وحسنت مرتفقہ، اور اچھا ہے ان کا آرام کرنا۔